الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. 28واں پارہ سورہ التحریم اور سورت کی آیت نمبر 6. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بالخصوص تربیت اولاد کا حکم ہے. صرف اپنی جنت نہیں بنانی، اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرنا ہے. اور حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. وہ مسئول عن رعیتہ. پھر آپ نے اسپیشل فرمایا کہ والرجل مسئول علی اہل بیتی، کہ انسان اپنے گھر کا نگران ہے، بیوی بچوں کا نگران ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. رات میں محترم شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب، جو میرے شیخ ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کی تقریر سن رہا تھا. میں تو بڑا حیران ہوا. کہنے لگے میرے بزرگوں نے یہ مجھے واقعہ سنایا. ایک شخص ان کے پاس آیا، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت اور بڑا صاحب بصیرت. وہ جب بیٹھا رہا تو اس وقت انہوں نے بات نہیں کی. جب وہ چلا گیا تو پھر انہوں نے بزرگوں نے بتایا کہ اس شخص کی کہانی تم جانتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں. وہ کہنے لگے بھی یہ وہ شخص ہے کہ ایک ان کے محلے کی خوبصورت عورت ان کے پیچھے پڑ گئی، اور یہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور وہ اپنا ارادہ جو تھی وہ پورا کرنا چاہتی تھی. ایک دن مسجد میں تہجد کے وقت آئے اور وہ بھی مسجد میں ساتھ آ گئے، اور تیسرا بندہ مسجد میں نہیں تھا. تو انہوں نے وہ اس وقت ذرا پرانی بات ہے، وہ موم بتیاں وغیرہ جلا کے گزارا کرتے تھے. وہ موم بتی جل رہی تھی تو اس کے قریب جا کے نا، ویسے تو آگ پر
جانا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایمان بچانے کے لیے ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ اپنی انگلی انہوں نے نا اس کے اوپر رکھی ایسے، وہ جب تھوڑا سا جب جلنے لگی نا، چڑ کی آواز آئی، تو وہ عورت بول کے کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، خیال کرو اپنا کچھ۔ اللہ، کہنے لگے بھی تو جس طرح مجھے بلا رہی ہے نا یہ جہنم کا راستہ ہے، تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، تو میں چیک کر رہا تھا بھی میں اس آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، تو ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جو جہنم کی آگ ہے وہ تو کئی گنا اس سے زیادہ ہے۔ بس اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا جی بس آج کے بعد میں ایسا کوئی ارادہ نہیں کروں گی، چلی گئی ہوں۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ رحمت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اور برائی سے بچنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، کوشش ضروری ہے۔ اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہوتی ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بلی لے لے، یعنی کہ چار پاؤں میں سے کوئی لے لے، ہر جانور اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کی تربیت بھی کرتا ہے، جانور کو وہ توفیق نہیں ملتی۔ تو تربیت یافتہ جو ہے نا اپنے اولاد کو کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، 7ویں دن تک نام اچھا رکھو، اس کا عقیقہ کرو۔ بیٹا دیا ہے تو 2 جانور، اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو 1 جانور، چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لے۔ عقیقے کے اندر بڑے جانور کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو کسی نے کہا جی اونٹ ذبح کرنا آپ کا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ لفظ ہے حدیث میں کہ میں اونٹ ذبح کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تو وہ جانور ذبح کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے، چھوٹا جانور، بکرا بکری چھترا چھتری یہ۔ ہاں ویسے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ ڈیل کرنے کے لیے آپ ساتھ کو کٹا کر لیں، اونٹ کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بطور عقیقہ چھوٹا جانور ہے، بیٹا ہے تو 2، بیٹی ہے تو 1۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ، جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوتا وہ لٹکا ہوا ہے، اس پر بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو اتارنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین یہ بوجھ نہیں اتار سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بڑے ہو کر خود کیا۔ بندہ بڑا ہو کر اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اصل مسئلہ تو ہے 7 دن کے بعد، اگر نہیں موقع مل سکا تو 14 دن کے بعد، 21 دن کے بعد، یا زندگی میں کبھی، کیونکہ بوجھ جو پڑا ہے وہ تو اتارنا ہے نا۔ جس طرح نام 7ویں دن رکھنا ہے، تو اگر 7ویں دن نام بندہ نہ رکھ سکے تو کیا وہ بندہ بے نام ہی ہوتا ہے؟ نام تو رکھنا ہی ہوتا ہے نا جی۔ اگر 7ویں دن نہیں رکھ سکے، 10 دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، تو نام تو رکھنا پڑے گا، عقیقہ بھی کرنا ہے۔ یہ بچے کا حق ہے، والدین کا فرض ہے، ورنہ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے ساتھ کھڑا کرو، نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے، سستی کرے تو اس کو مارو، ہلکی پھلکی سزا بھی دو۔ یہ تربیت از حد ضروری ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو پھر اتنی بڑی نعمت اولاد کی، تو کبھی کبھی بندہ اکتا کر اپنے ہی پتر کو کہہ دیتا ہے تو نہ ہی جمدا دے چلو، کیوں؟ وہ اچھی لائن میں نہیں ہوتا۔ کم از کم انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے نا، آگے تو اللہ کے حکم تو اللہ کا چلنا ہے۔ تو جو تربیت کی ہوگی نا بچے کی، کیا بات ہے، وہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے
اس کی بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو یہ دعا ضرور پڑھا کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور خاص کر تہجد کے وقت قرآن میں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے جو ہیں ایک تو ان میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، دوسرا وہ تہجد کے وقت قیام کرتے، اور جہاں اور دعائیں کرتے ہیں نا وہاں ان کی خاص دعا یہ بھی ہے کہ اللہ میرے بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اچھا یہ لفظ اتنا جامع ہے، آپ 10 دن بھی دعا کرتے رہے نا، اللہ میرے بچے کو ایسا کر دے، نیک کر دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، اور اس کے مد مقابلے صرف ایک لفظ قرۃ اعین، کہ اللہ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوگا نا جب تمہاری نیت کے مطابق، تمہارے ارادے کے مطابق وہ ساری چیزیں اس کو مل جائے گی تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یہ دعا شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، زندگی کے آخری لمحے تک جاری رکھنی چاہیے، تاکہ جو اللہ نے بیوی بچے عطا کیے ہیں وہ ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔ اور اگر بچے کی اولاد کی تربیت کی ہے تو یہی بچہ آج تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بچہ دعا کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اگر تربیت نہیں کی ہوگی تو کون دعا کرے گا؟ اس لیے خاص کر اپنے ماں باپ کے لیے چلتے پھرتے نمازوں کے اندر دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کو تشہد کے اندر پڑھیں آخر میں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ کسی نے کہ یہ جو دعا خاص ہے اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھنی منع ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات میری دھیان سے سن لیں، مکمل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صرف میں نہیں کر رہا، پیغام ٹی وی کا فتویٰ آ چکا ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا فتویٰ آ چکا ہے اس پر، شیوخ کا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ آپ نے تو بتایا کہ اللہ میں اعوذ بک من عذاب القبر پڑھو، یعنی کہ اتحیات پڑھو، پھر دروشی پڑھو، اللہ میں اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں ظلمت نفسی، یہ مسنون دعا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے اندر ہی آپ نے یہ فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا کہ اس کے بعد جو دعا تم چاہو خیر کی تشہد کے اندر کر سکتے ہو۔ حدیث میں اجازت ہے، میں نے اجازت نہیں دی۔ فرض نماز کے اندر، نفل کے اندر آپ مسنون دعائیں پڑھ کے اگر وقت مل جائے تو پڑھیں، آپ رب اجعلنی پڑھیں، ربنا اغفر لی پڑھیں، اس کے علاوہ اور دعائیں کریں، عام اجازت دی آپ نے، لیکن عربی میں کرنی، پنجابی میں نہیں۔ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں آپ، بعد میں اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ کو معاف کر دے۔ لیکن تشہد کے اندر الحمدللہ یہ میرا تو معمول ہے، جب سے والد صاحب دنیا سے گیا تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اب پابندی کرتا ہوں، مسنون دعائیں پڑھ کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر بچہ تربیت یافتہ ہے تو وہ آج بھی تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آخری حدیث سنے، بات مکمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے نا اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گیا، مسجد بنا دی، فارغ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی کا انتظام کر دیا، لوگ پانی بھر رہے ہیں، مدرسہ سکول بنا دیا تعلیم و تربیت کا، یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دی، غریب مسکین یتیم کے مکان کا انتظام کر دیا۔ جب تک اس مکان میں رہیں گے، جب تک مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، کام جاری ہے تو ثواب بھی جاری ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا مرنے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں لکھ دی۔ کتنے ائمہ کرام دنیا سے چلے گئے، آج ان کی کتابوں
میں دنیا فائدہ اٹھاتی ہے تو آج کتابوں کی شکل میں وہ زندہ ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات فرمایا کہ او والدین صالحین یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی نیک بنے اور ہم چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یہ دعا کا اتنا اثر ہے، جب بندہ جنت میں بھی چلا جاتا ہے نا تو اچانک اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، تو بندہ کہتے ہیں بھی یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں بھی استغفار والدی کا لک، تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے لیے استغفار کی دعا کی تو اس کی برکت سے میں نے جنت تو تجھے دیا ہی تھا، جنت میں تیرے درجے کو بڑھا دیا۔ ایک اہم بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ سب کے لیے ضروری ہے، سن لے ذرا۔ ایک بندہ ہے والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کا حل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی زندگی میں خدمت نہیں کر سکا، ایون کہ وہ نافرمان ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے فرمایا اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کرے، کرتا ہی رہے، صبح کرے، مغرب کو، عشاء کو، فجر کو، ظہر کو، عصر کو، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، چلتے پھرتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اگر عربی میں نہیں آتا تو اردو میں کہتا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت نصیب کر دے، ان کو معاف کر دے۔ کثرت کے ساتھ اتنی دعا کرو، حدیث میں آتا ہے یہ دعا کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، ایک دن آئے گا اللہ اس نافرمان بچے کو نافرمانوں کی سب سے نکال کر فرما برداروں کے سامنے کھڑا کر دے۔ کتنا بڑا پیکج ہے، یعنی کہ یہ تو ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ آپ اب دعا کرو ان کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس لیے ہمیں یہ لازم پکڑنا چاہیے، جب ہم ماں باپ کے لیے دعا کریں گے نا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ ہماری، اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بڑے بھائی تو ذرا بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، قاری عنایت اللہ سلفی صاحب جو مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور کے امیر بھی ہیں اور کھڑیا میں ادارے میں کام کر رہے ہیں، ان کے پھیپھڑے میں پانی کا مسئلہ تھا تو وہ 2-3 ہفتے ہیں گلاب دیوی میں داخل ہیں۔ الحمدللہ ان کی طبیعت ویسے بہتر ہے لیکن ابھی ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا کرے، بلکہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ تو یہ میرے خیال میں 2-3 موقع پر میں نہیں آ سکا، کچھ تو وہ وجہ تھی، کچھ مصروفیت تھی، اور 27 دسمبر کو اللہ نے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بنا دیا الحمدللہ۔ ایک وہ تعلیمی مصروفیت بھی تھی، ابھی بھی ہے، اس میں کچھ دفتری معاملات جو ہے وہ کلوز کرنے ہوتے ہیں، تو تیسری کی کاپیاں جمع کرانی ہوتی ہیں، تو ابھی بھی مجھے تھوڑی سی مصروفیت ہے۔ تو آج تو میں صرف اس غرض سے آپ کی مسجد میں آیا کہ مجھے جماعت مل جائے، باقی مسجدوں میں جماعت ذرا تھوڑا سا پہلے ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ جماعت بھی مل گئی اور 10 بھی ہو گیا، چلو ایک ناغہ پورا ہو گیا ہمارا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، دونوں جہان ہمارے کامیاب کر دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں یا گھروں میں روحانی یا جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہمارے جسموں کو بنانے والا بھی تو ہے، ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس اور بیماری کو نکال دے اور ہمیں تاحیات و تندرستی دے دے۔ اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو ساری زندگی کے لیے صحیح کر دے، ایک ایک عضو کو صحیح رکھنا، تاحیات صحیح رکھنا، فار ایور صحت و عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ میرے برادر اکبر قاری عنایت اللہ صاحب کو مکمل تندرستی دے دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ان کو معاف کر دے، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا،
خاتمہ بالخیر کرنا. خاص کر یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دے، اللہ تو ان کو معاف کر دے. جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر کے ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام سے بچا کے رکھنا. اللہ حاسدین کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، فسادیوں کے فساد سے بچا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين.